علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات اور بار میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 8۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور عمل کی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے ہیں، ان علوم میں سے ایک شعبہ علم کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ غیبی امور جو مخلوقات کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو منکشف کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا۔ آج بھی چند ایسے شواہد اس قسط میں پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا حصہ تھی، وہ اس کے معترف رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے اس معجزے کا اظہار کر کے ایمان والوں کی یقین میں مزید اضافہ فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے تو انصار میں سے ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف عمرہ کے لیے تشریف لائے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہتز عرش الرحمن بموت سعد، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی روح کے استقبال کے لیے عرش بھی وجد کر رہا تھا۔ وہ سعد بن معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں مکہ شریف میں طواف اور عمرہ کے لیے تشریف لائے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے تعلقات امیہ بن خلف کے ساتھ تھے، اور امیہ بن خلف مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھا، تو عام کسی شخص کو تو اس وقت عمرہ کرنا مومنین میں سے بڑا مشکل تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک پرائیویٹ تعلق تھا اسلام سے پہلے کا امیہ بن خلف کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں جاؤں گا، امیہ میری حمایت کرے گا اور میں عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کیونکہ امیہ بن خلف جب بھی شام جاتا تھا تو وہ مدینہ شریف میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام کرتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں آئے اور امیہ بن خلف کو یہ بتایا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم کچھ دیر انتظار کرو، دوپہر کا جب وقت ہو جائے گا تو لوگ سارے آگے پیچھے چلے جائیں گے اور اس وقت مطاف خالی ہوگا اور مشرکین قریش مکہ میں سے کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا، تو پھر تم اس وقت طواف کر لینا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہوا، امیہ بن خلف میرے ساتھ تھا، تو میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اچانک ابو جہل آ گیا۔ اس نے آگے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا انا سعد، میں سعد بن معاذ ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے غصے میں کہا تطوف بالبیت وآویتم محمدا واصحابہ، کہ تو یہاں کس طرح حالت امن میں طواف کر رہا ہے، حالانکہ تم تو ہمارے بہت بڑے مجرم ہو کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم انصار ہو ان کے، تم نے ان کو پناہ دی، یعنی یہاں سے جب وہ نکلے تو تم نے سہارا دیا، تم نے اپنے گھر دیے، اور ہمارے دشمنوں کو معاذ اللہ تم نے وہاں پہ سٹینڈ کیا، تو اب تم یہاں پر حالت امن میں پرامن طواف کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تطوف بالبیت آمنا، میں تجھے طواف نہیں کرنے دوں گا۔ جس وقت ابو جہل نے آ کے روک لیا، اب تصور کرو گھر اللہ کا ہے اور اللہ والوں کو طواف سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ابو جہل اور حضرت سعد کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت سعد کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، اور امیہ بن خلف اگرچہ خود بھی سردار تھا مگر ابو جہل ان کے نزدیک ایک بہت بڑی اتھارٹی تھی۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد سے کہا لا ترفع صوتک علی ابی الحکم فإنہ سید الوادی، کہ سعد اگرچہ تم میرے دوست ہو اور میں نے تمہیں پناہ بھی دے رکھی ہے، اس وقت میرے تعاون سے تم مکہ شریف میں طواف کر رہے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنی آواز ابو الحکم ابو جہل کی آواز سے اونچی نہ کرو، جھگڑا کرتے ہوئے تم اس کو برابر کا جواب دے رہے ہو اور روب سے بولتے ہو، ایسا نہ کرو۔ انہ سید الوادی، اس پوری وادی کا وہ سردار ہے، مکہ شریف کی اس سرزمین کا ابو حکم سردار ہے، ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور تم میرے مہمان ہو، یقیناً میں نے تمہیں شیلٹر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سردار کی بے عزتی کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف عزتی جو تھا اس کے سامنے اب ابو جہل کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اپنے دوست امیہ بن خلف کے مشورے کا انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت سعد پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور یہ جملہ کہہ دیا ابو جہل اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو یاد رکھو میں تمہارا شام والا راستہ روک لوں گا۔
میں تمہیں تجارت کے لیے تمہارا کوئی قافلہ آگے نہیں جانے دوں گا، میں انصار میں سے ہوں اور تمہاری تمام شہرت جو تجارت کی ہے اس کو میں کاٹ دوں گا، میں جو تمہارا متجر شام ہے اس پر اثر انداز ہو جاؤں گا، اور میں یہاں مروب ہو کے بات نہیں کروں گا، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہم نے وہاں سلطنت بنا لی ہے جو تمہاری شہرت کے اوپر واقع ہے، تمہارا سارا مدار تجارت پر ہے، اور میں اس تجارت کے راستے کو تمہارے لیے بند کر دوں گا۔ جس وقت امیہ بن خلف نے یہ دیکھا کہ میرا دوست چے جائے کہ کچھ لچک کا اظہار کرتا، اس نے تو ابو جال کو ڈرانا شروع کر دیا ہے اور دھمکیاں دینے شروع کر دی ہیں، تو امیہ بن خلف نے آ کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور تھوڑا سا ان کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ پہلے تو دور سے کہہ رہا تھا لا ترفع صوتک، اپنی آواز اونچی نہ کرو، دیکھو ادھر مومنین کا اپنا ادب کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور مشرکین نے ابو جال کو ایک سٹیٹس دے رکھا ہے، کہنے لگے اس کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، انہوں نے جاہلیت کے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، اونچی آواز سے بھی بولے ہیں اور پھر ساتھ اس کو دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر تم مجھ کو طواف سے روکو گے تو میں تمہارا تجارت والا راستہ بند کر دوں گا۔ اب جب امیہ بن خلف نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے سے پکڑا تو حضرت سعد اب بول پڑے امیہ سے، فرمایا دانی پیچھے ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے؟ تیری میری دوستی کا وقت اب ختم ہو گیا، تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کروں؟ سن لے، سمیت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک، میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے ایک دن آئے گا یہ ابو جہل تمہیں قتل کر دے گا۔ تم اس کا اتنا ادب و احترام کر رہے ہو اور اس کے لحاظ سے تم مجھے پابند کر رہے ہو۔ یہاں پر محدثین نے 3 معنی بیان کیے ہیں انہو کی ضمیر کے لحاظ سے۔ پہلا معنی ہے کہ ایک دن آئے گا، میں نے غیب دان نبی کی زبان سے سنا ہے، وہ اعلان فرما رہے تھے کہ اے امیہ بن خلف تجھے خدا قتل کر دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک دن آئے گا وہ امیہ بن خلف جو مجھے کعبہ شریف کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ ابو جہل جو تمہارے ساتھ ہے یہ ابو جہل ایک دن تمہیں قتل کر دے گا۔ بات اصل میں ایک ہی ہے، اگر ابو جہل کی طرف نسبت کی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ سبب وہ بنے گا، لشکر نکلے گا یہاں سے مکہ شریف سے، تم پیچھے پیچھے ہٹو گے، ابو جہل محرک ہوگا کہ نہیں تم سردار ہو، اگر تم رہ گئے تو قوم پیچھے رہ جائے گی، تم ساتھ چلو، یہ تمہیں کھینچ کے مرنے کی جگہ پر لائے گا تو سبب کے لحاظ سے یہی قاتل بن جائے گا۔ اور ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ ماریں گے تو آپ کے غلاموں نے چونکہ تمہیں قتل کرنا ہے تو اس واسطے نسبت آپ کی طرف بھی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کر دیں گے، اور صحابہ میں جو توفیق ہے قتل کرنے کی وہ اللہ کی دی ہوئی ہوگی، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مطلب ایک تھا کہ غیب کی خبر کا اعلان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کے اس ماحول میں کر دیا۔ امیہ بن خلف تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ سردار ہو اس علاقے کے اور تم نے یہاں سے حق والوں کو معاذ اللہ اپنے خیال کے مطابق نکال دیا ہے، یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا تمہاری بوٹیاں ہو جائیں گی، تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ مجھے یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ اب جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، بخاری میں مسلم میں بارہا یہ حدیث آئی ہے، تو وہ کہنے لگا تم جو کہتے ہو انہو قاتلیہ کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، تعجب سے کہتا ہے یا کیا مجھے قتل کریں گے؟ تو حضرت سعد نے کہا نام تجھے قتل کریں گے، تو قتل ہو جائے گا۔ فوراً بولتا ہے کہتا ہے واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث، اگرچہ میں نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا لیکن یہ میرے تجربے کی بات ہے، جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ امیہ بن خلف کا یہ تبصرہ تھا۔
اگرچہ مشرک تھا، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگا واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث، اگر خاموش رہیں تو ٹھیک ہے خاموش رہیں، لیکن اگر بول پڑے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا تھا کہ وہ جو خبر دیتے ہیں کل کی، پرسوں کی یا اس کے بعد کی، وہ آنے والے حالات کی ہر خبر جو دیتے ہیں وہ غیب کی ہوتی ہے اور وہ خبر سچی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کافر کا تبصرہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اب یہ بات چل کے نہیں رہے گی، لہذا اس نے وہ معاملہ چھوڑا کہ ابو جہل اس کو روکتا ہے الفاظ کو یا نہیں روکتا، ساتھ طواف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ چھوڑ کے سیدھا گھر پہنچا اور اپنی اہلیہ کے جا کے کہنے لگا اما تعلمین، تم جانتی نہیں ہو وہ میرا یسربی بھائی جو آیا تھا سعد بن معاذ، وہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ ان کے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس کی اہلیہ بولنے لگی، کہتی ہے قالت واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیہ بن خلف پھر یہ میرا بھی یقین ہے وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اب اس وقت کے جو بظاہر حالات تھے کوئی بات ایسی نہیں تھی، ایک شخص اپنی سرزمین میں ہے، اس کا جاہ و جلال ہے، اس کی فوج ہے، اور مسلمان بظاہر بے گھر ہو گئے ہیں، مکہ شریف چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور یہاں ایسے حالات کے اندر جبکہ بظاہر کوئی ایسے قرائن نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب ذکر کیا گیا کہ امیہ بن خلف یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بتا دیا کہ میرے صحابہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، امیہ قتل ہو جائے گا، ہم فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو وقت تھا بالکل مدنی زندگی کا آغاز تھا، چونکہ بدر کے مقام پر امیہ قتل ہوا تو وہ 2 ہجری ہے، تو پتا چلا کہ 2 ہجری سے پہلے حضرت سعد بن معاذ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ حالات نہایت ٹائٹ حالات تھے، بڑی کشمکش تھی کہ مسلمان کمزوری کی حالت میں مکہ شریف سے نکل گئے ہیں کہ مدینہ شریف میں پہنچے ہیں۔ اب ایسے میں کافروں کا مورال بڑا بلند تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ کے آئیں گے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ سکے گا۔ ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بول رہا تھا اور فرمایا میرے صحابہ کوئی بات نہیں، امیہ بن خلف یا عقبہ بن ابی معیط یا عتبہ یا شیبہ یا ابو جہل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے بدر کے کنویں میں کٹ کے گریں گے اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی اطلاع دے دی۔ اب یہ اطلاع بدر سے کافی پہلے تھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو آئندہ حالات کی خبر دی ہے یقیناً وہ سچی ہوگی، لہذا انہوں نے برملا چیلنج کے طور پر مکہ شریف میں اپنے دشمنوں کو بتا دیا کہ یہ امیہ بن خلف تم مجھے خاموش کروا رہے ہو، یاد رکھو تم اپنی فکر کرو، تمہیں عنقریب قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس بات سے میں نے پس منظر بیان کیا اس بات کا کہ ایک تو ہے نا 8 ہجری کے قریب جب فتح مکہ کا منظر قریب ہو تو پھر بھی ایسی بات کی جائے، ابھی بالکل آغاز تھا مدنی زندگی کا، اور اس وقت بظاہر حالات ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ مسلمان اٹھیں گے اور اپنے دشمنوں کو یوں قتل کریں گے، اگرچہ جذبات ارادے عہد تو یہی تھے لیکن حالات بڑے اس وقت ناسازگار تھے۔ اب یہ خبر دے کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہونے والی تھی، تیاری دونوں طرف سے ہو رہی تھی، ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور کہا چلو بدر کی طرف ہم نے جا کے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے، یعنی ہم سے چلے گئے اور اب وہ پوری طرح دنیاوی امور میں بھی ہم پہ مسلط ہوتے جا رہے ہیں، وہ مسجد تک محدود نہیں رہے، انہوں نے اب تجارتی شاہراہوں کو روکنے والی باتیں شروع کر دی ہیں، اور وہ ایک نظام والے ہیں، ایک سلطنت والے ہیں، لہذا ہم ان سے جا کے اب لڑیں گے۔ جس وقت یہ اعلان ہو گیا تو گھر مشورہ کرنے امیہ بن خلف گیا تو بیوی نے کہا اما ذکرتا قولا اخیک الیسربی، تجھے وہ یسربی بھائی کی بات یاد نہیں رہی جو وہ کہہ کے گیا تھا کہ تو قتل ہو جائے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تجھے قتل کر دیں گے، تجھے اپنا پتہ بھی ہے اور پھر تو گھر سے جا رہا ہے۔
اس واسطے تو ابو جہل کے سامنے معذرت پیش کر دے کہ جو پیسہ لینا ہے لے لو، میں اپنے کوئی غلام بھیج دیتا ہوں، فوج بھیج دیتا ہوں، مگر خود میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل کے پاس امیہ بن خلف پہنچا اور کہتا ہے میری ایک مجبوری ہے، اس واسطے میں نہیں جا سکتا، اور جو کہتے ہو وہ میں تعاون کرتا ہوں۔ تو ابو جہل تھا، اس نے کہا انک من اشراف الناس، امیہ بن خلف تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، تم تو سردار ہو، اگر سردار پیچھے رہے گا تو ایک قوم کا حصہ پیچھے رہ جائے گا۔ کتنے لوگ پھر بہانہ کریں گے کہ امیہ بن خلف نہیں جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے، تم ہمارے ساتھ چلو، صرف 1-2 دن ساتھ رہو، جب لشکر کافی آگے نکل جائے گا تم واپس گھر کو آ جانا۔ یہ ہیلا پیش کیا ابو جہل نے، امیہ بن خلف کو تیار کر لیا کہ صرف 2-3 دن تم ہمارے ساتھ رہو۔ جہاں جا کے کافروں کا لشکر رکتا تھا، دیگر لوگ اپنی اونٹنیاں اس انداز میں باندھتے تھے کہ کچھ دیر تک باندھنی ہے اور پھر آگے جانا ہے، اور امیہ بن خلف وہاں ٹھہراتا تھا کہ جہاں سے میں نے پیچھے جانا ہے۔ ہر منزل پر اس کی یہ کوشش تھی کہ یہاں سے مجھے ابو جہل چھٹی دے دے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کی جگہوں پر نشان لگائے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے یہ کہا تھا ہاذا مقتل فلان، ہاذا مسرع فلان، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اس انداز میں کفار کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ یہ امیہ بن خلف گھر سے نکلا تھا واپس آنے کے لیے، مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے رکھی تھی بدر کی، اس جنگ کے تمام واقعات نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے مقدس جملہ جو نکلا تھا، محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی اور امیہ بن خلف بدر سے واپس نہ جا سکا۔ محتشم سامعین حضرات، دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتی ہوئی یہ کہا کرتی تھی کہ فاطمہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جب چلتی تھی تو ان کے چلنے بھی کے اندر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے چلنے کا انداز نظر آتا تھا۔ یعنی یہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے چلنے کے انداز میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کو دیکھا جا سکتا تھا۔ کہتی ہیں وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام میرے حجرے میں موجود تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو گئے اور پھر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اپنے دائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا لیا۔ حجرہ اور صحن اتنا بڑا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بٹھایا فَأَسَرَّ إِلَيْهَا تو چپکے سے ان کے کان میں ایک بات کہی، فَبَكَتْ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں جب یہ پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ صدیقہ اگرچہ تم ہماری ماں ہو لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کو مقصود ہوتا کہ سب کو پتا چل جائے تو میرے کان میں نہ کہتے، تو جب سرکار نے میرے کان میں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ایک وقت تک کہ میں اس کا اظہار کروں، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بات بتانے کی مجھے اجازت ہے، پہلے میں نہیں بتا سکتی۔ ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک راز کی بات ہے لہذا میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ اب اس سے آگے پوچھنا سوال کرنا ہی ناجائز ہے۔ کہتی ہے راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں ایک بات کی، فضحکت تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما رأیت فرحن اقرب من الحزن اليوم، جس انداز میں نے غم اور خوشی کو آپس میں آج قریب پایا ہے،
اتنا کبھی بھی غم اور خوشی کو میں نے آپس میں قریب نہیں پایا تھا. یعنی ایک وقت غم کا انداز بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ غم ظاہر ہو رہا تھا، اور پھر خوشی بھی ایسی تھی کہ بہت خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اور درمیان میں وقت بہت تھوڑا تھا. میں نے فرح اور غم کو آپس میں ملے ہوئے جس انداز میں آج دیکھا ہے، اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی شخصیت میں دونوں چیزوں کا یک وقت ظہور ہو رہا ہے، غم کا بھی اور خوشی کا بھی. کہتی ہیں پھر میں نے سوال نہیں کیا کہ معاملہ کیا تھا. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری حیات کا سلسلہ منقطع ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آج تو بتا دو کس بات پر تمہیں رونا آیا تھا اور کیوں تم اس وقت مسکرا رہی تھی. اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہاں ٹھیک ہے آج بتاتی ہوں. آج جو پابندی تھی مجھ پر بتانے میں وہ ختم ہو چکی ہے. جب پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا ان جبریل کان یعرض القرآن فی کل سنۃ مرۃ وانه عارضنی فی هذه السنہ مرتين کہ اے فاطمہ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ مجھ سے دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا ہے. اور میرا اس سے یہ فیصلہ ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. میں اس کو اپنی اجل سمجھتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا انک لأول لحاقم بی من اہلی، میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جو مجھے جا ملے گا، جس کا وصال ہوگا، میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جس کا وصال ہوگا فاطمہ وہ تم ہو. میں چلا جاؤں گا، بہت جلد تم بھی میرے ساتھ پہنچ جاؤ گی، میرے پاس آ جاؤ گی. سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر غیب دی اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ یہ کیسا حسرت کا سما ہوگا. میرے ابا جی دنیا سے جا رہے ہوں گے، کتنا بوجھ ہوگا، کتنا غم ہوگا. کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس غم کو جب بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو وہ کہتی ہیں اتنا غم تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ اگر وہ چمکتے سورج پر وہ بوجھ پڑتا تو سورج بھی بے نور ہو جاتا. اس قدر میرے لیے مشکل مرحلہ تھا. تو یہ جب خبر ملی ہے تو کہا میں نے اس پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ گھبراؤ نہیں، ویسے مرنا تو سب نہیں ہے لیکن تم دنیا سے جاؤ گی تو انوکھی شان کے ساتھ جاؤ گی. میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں تم جنت میں جاؤ گی سعادت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یہ دوسری خبر تھی کہ جس پر میں نے تبسم کا اظہار کیا اور مسکراہٹ تم نے دیکھی. ام المومنین تم نے جو مسکراہٹ دیکھی تو اس خبر کی وجہ سے تھی کہ میرے ابا جی مجھ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مجھے جنت کی سعادت دی گئی ہے. اس میں جو اصل وجہ تھی خوشی کی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا تھا کہ تمہاری نماز بھی قبول ہے، تمہارا روزہ بھی قبول ہے، تمہاری تسبیح بھی قبول ہے، تمہاری تہجد بھی قبول ہے، وہ زندگی کے تمام اعمال صالحہ قبول ہے. اور اس انداز میں قبول ہے کہ اتنے اور کسی خاتون کے عمل کے اس کو نمبر نہیں ملیں گے جتنے نمبر تجھے ملیں گے. یعنی ایک ہے اپنی طرف سے محض سعادت کی خوشی کہ مجھے سعادت مل گئی ہے، اس کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا اس بات کا دخل تھا کہ میرے سارے عمل میرے اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور مجھے خالق کائنات جل جلالہ نے جو طویل تاریخ ہے خواتین کی، ان کا جو تقوی، ان کی پرہیزگاری جو تھی اس سے ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سب کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے.
اور اپنے ابا جی کی وساطت کی وجہ سے میری حیثیت کی بنیاد پر کہ جو میرے اندر خالق کائنات نے تقوی رکھا تھا اس کی بنیاد پر جب فہرست بنی ہے تو خالق کائنات نے کتنا کرم کیا کہ مجھے سب سے بڑا تقوی عطا فرما رکھا ہے. اس سے ان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سب کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے اور اپنے ابا جی کی وساطت کی وجہ سے میری حیثیت کی بنیاد پر کہ جو میرے اندر خالق کائنات نے تقوی رکھا تھا اس کی بنیاد پر جب فہرست بنی ہے تو خالق کائنات نے کتنا کرم کیا کہ مجھے سب سے بڑا تقوی عطا فرما رکھا ہے. اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی. تو اب ہمارے موضوع کے مطابق اس سے یہ بات سامنے آئی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ ہوتا کہ میرے ابا جی کو تو کل کی بھی خبر نہیں, معاذ اللہ پرسوں کا بھی پتہ نہیں, 4 دن بعد کی بھی کوئی خبر نہیں, تو فوراً خبر سنتے ہی رونا نہ آتا, کہہ دیتی کہ یہ تو معاذ اللہ ان کا خیال ہو سکتا ہے. نہیں, ایمان کا حصہ تھا. جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے انہوں نے اس کو یقین بنایا ہے. اور جب دوسری خبر دی کہ سب سے پہلے تم میرے اہل بیت میں سے تمہارا وصال ہوگا, اس پر بھی یقین کیا ہے. اور جب تیسری خبر دی کہ تب تم دنیا میں جاؤ گی تو باقی لوگوں کی تو جنت کے فیصلے بھی بعد میں ہوں گے ان کے لحاظ سے, اگرچہ اللہ نے ازل میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو پتہ بعد میں چلے گا. اور اے فاطمہ تمہاری جنت کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جنت میں تمہاری سرداری کا بھی اعلان کر رہا ہوں. محتشم سامعین حضرات, بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. کہتے ہیں مدینہ شریف میں جب میری رہائش تھی تو ایک دن میں نے یہ کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کا پورا دن میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں گزاروں گا. ویسے چونکہ صحابہ آتے تھے بیٹھتے تھے, کچھ لوگوں نے باریاں آپس میں بنائی ہوئی تھی کہ کچھ وقت میں بیٹھوں گا, ایک دن میں بیٹھوں گا, ایک دن تم بیٹھو گے. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے باری بنائی ہوئی تھی, ایک دن بارگاہ رسالت میں تم وقت گزارو گے اور جو کچھ ہوگا آ کے مجھے سناؤ گے, اور دوسرے دن میں رہوں گا. اور کچھ ایسے تھے جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جب آئے ہیں تو پھر پکے ہی ہر وقت ساتھ ہی رہے ہیں, نہ دکان پہ گئے ہیں نہ کھیت میں گئے ہیں. اور پھر یہ جو مہاجرین تھے چونکہ مکہ شریف میں بھی تجارت پیشہ تھے تو مدینہ شریف میں بھی ان کا کام دکانوں کے ساتھ تھا اور انصار کی زمینیں تھیں اور وہ زراعت کی طرف چلے جاتے تھے. تو اوقات خود سرکار کا حکم تھا کہ کسب حلال کے لیے نکلو, تم کماؤ اور اسلام کے لیے وقف کر دو. اس سارے لوگ ڈیوٹی پر تھے, اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی پر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ طے کر لیا کہ آج سارا دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود رہوں گا. کہتے ہیں میں نے گھر سے وضو کیا, مسجد نبی شریف میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں تھے. میں ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلا تو چلتے چلتے بئر اریس پر میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں باہر چھوٹی چھوٹی دیوار تھی اور اندر کنواں تھا کھجوروں کے اندر. اس کنویں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک لٹکا کے کنویں کے اندر کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جا کے ملاقات کی اور پھر میں نے اجازت لی کہ آج میں سارا دن آپ کے ساتھ یہاں گزارنا چاہتا ہوں. کنواں اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے درمیان لکڑی جو لگی ہوئی تھی, لکڑی کی طرف اب پورا گول دائرہ جو تھا وہ نصف لکڑی سے تقسیم ہو چکا تھا. آدھا کنواں ایک طرف اور آدھا ایک طرف, اور جو ایک طرف وہ کمان کی طرح کا تھا وہ کنواں اتنا تھا کہ صرف 3 بندے وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے اس کے کنارے کے اوپر. یعنی بڑا کنواں نہیں تھا, چھوٹا کنواں تھا اور بالکل چھوٹا بھی نہیں تھا. یعنی اس کی پوری گولائی میں درمیان والی لکڑی کو چھوڑ کر 6 بندے سارے بیٹھ سکتے تھے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دائیں طرف درمیان میں اپنے قدم لٹکا کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی تھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا منظر یہ خود بیان کر دیا تاکہ بعد والوں کو مضمون سمجھنے میں محل وقوع کی خبر ہو اور چشم تصور سے دیکھے کہ بیر عریش ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے. کہتے ہیں وہ جو دیوار تھی دروازے کے اندر میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی یہ ابو موسیٰ اشعری تو نکلے ایک دن کہ دن ساتھ گزاروں گا اور انہیں یہ خبر نہیں کہ روزانہ اس قرب کو تلاش کون کرتے ہیں. وہاں تنہائی میں سرکار بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ گئے اور کمال ادب سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری آج دربان ہیں. دربان کا ایک اپنا وقار ہے اور ایک اپنی حیثیت ہے. اگرچہ یہ پہلے نمبر کے مومن ہیں اور امت میں پہلے نمبر کے انسان ہیں لیکن آخر تقاضے ادب اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں اگر اجازت ہوگی تو آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر بالباب. یہ دروازے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. لگتا ہے کنویں اور دروازے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا تھوڑا سا تھا. ھذا کا لفظ استعمال کیا. یہ ابو بکر صدیق دروازے پہ کھڑے ہیں اگر اجازت ہو تو بلا لوں. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کا دریائے کرم ہے. لوگ ایک مانگتے تھے آپ دو عطا فرماتے تھے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں. فرمایا میرے صدیق کو صرف اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو اس کے ساتھ جنت میں داخلے کی بھی اجازت دے دو. ان کو اجازت دے دو وبشرہ بالجنہ اور ساتھ جنت کی بشارت دے دو اور ان کو یہ بات سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ بشارت دے کر اس باغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صدیق اکبر کمال قسمت ہے تم نے تو یہاں کی اجازت مانگی تھی اور تمہارے نبی علیہ السلام نے تو وہاں کی اجازت بھی دے دی ہے اور کہا ہے آ جاؤ اور ساتھ اس خوشی کے کہ تمہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہوگا. کنویں میں گولائی میں درمیان میں خود بیٹھے تھے. دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا اسی سائیڈ پر دائیں طرف اپنے ساتھ. اور وہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی اپنے قدم لٹکائے جس طرح کے سرکار نے لٹکائے ہوئے تھے اور ایسی پنڈلیاں ننگی کر لیں جیسے سرکار نے ننگی کی ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں. میں گیا میں نے کہا ھذا عمر بالباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر ہیں دروازے پر اجازت مانگ رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اذن لہ وبشرہ بالجنہ. عمر کو بھی اجازت دو اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ صرف اس نخلستان میں داخلے کی اجازت نہیں میں جنت میں جانے کی بھی اجازت دے رہا ہوں. جنت کی بشارت دے دو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سائیڈ پر اپنی بائیں جانب ان کو بٹھا لیا. اب وہ جو کمان کا حصہ تھا کنویں کی آدھی گولائی وہ مکمل ہو گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پھر دروازے پر تھا لیکن اب بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ کاش اب میرا بھائی گھر سے نکل آئے اور دروازے پہ وہ دستک دے تاکہ جنت کی تقسیم کے وقت ان کو بھی حصہ مل جائے. بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ میرا بھائی گھر میں اس وقت تھا وضو بھی کر رہا تھا کاش کہ وہ مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں سرکار اس کو نظر نہ آئے تو وہ بھی چلتا ہوا یہاں آ جائے. آج جس طرح جنت تقسیم ہو رہی ہے خالق کائنات ایسا کرم کرے کہ اب میں دروازہ کھولوں تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہو اور میں اس کو محبوب علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جب اس پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اب دیکھو حضرت ابو موسیٰ اشعری جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا دربان ہوتا ہے. تو
تو یہاں آج جنت کے سرٹیفکیٹ دینے پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بننے میں ان کو سعادت ملی، یمن سے چلے ہیں محبوب علیہ السلام کے۔ آج ایک دن گزارنے کا یاد کیا تھا کہ ساتھ گزاروں گا، وہ دن کتنا بڑا دن ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز میں سے سرکار نے اعزاز ابو موسیٰ اشعری کو بھی دے دیا ہے۔ یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، لیکن جس شخص نے جا کے پیغام دیا ہے آخر اس شخص کا بھی مقام کتنا اونچا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی انداز سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ۔ اب تھوڑی سی تبدیلی کر دی، فرمایا میرے عثمان کو بھی اجازت اندر آنے کی دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو الا بلوى تصیبہ، عثمان جنت تو ضرور ہے مگر پہلے کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، تمہارا پانی بند ہو جائے گا، تم امیر المومنین ہوتے ہوئے گھر میں محصور ہو جاؤ گے۔ الا بلوى تصیبہ، بلوا ہوگا، آزمائش ہوگی، مصیبت ہوگی، صبر رکھنا، جنت تمہاری ہے لیکن تمہارے لیے ایک ساتھ امتحان مزید آ گیا ہے جو دوسرے پہلو دو حضرات کا نہیں تھا، تو وہ تمہارا امتحان بھی ہوگا اور اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، اس کی درجنوں نہیں ہزاروں قسطیں بن سکتی ہیں۔ جس جہت میں دیکھو گے کل کی بات، پرسوں کی، صدیوں کی بات کے معاملات چھپے ہوئے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت کسے خبر تھی کہ حالات کیا ہو جائیں گے؟ اگر کل کی بات نہ ہوتی تو یہ کسے پتا تھا کہ عثمان غنی امیر المومنین بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ پھر ان کے خلاف غدر ہوگا یا نہیں ہوگا، بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کل ہی فوت ہو جائے تو اس بات میں پانی کس کا بند ہوگا؟ تو یہ سارے معاملات میرے نبی علیہ السلام کے سامنے تھے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، اور جس ترتیب کے ساتھ خلافت دی ہے یہ ترتیب بھی علم کا حصہ تھا، ورنہ جس نے پہلے فوت ہو جانا تھا اس کو ہو سکتا ہے اگر علم نہ ہوتا تو خلافت بعد میں ملی ہوتی اور نفس الامر میں بات خراب ہو جاتی، اور ترتیب جو نفس الامری تھی، وفات کی جو ڈیٹ ہے خلفائے راشدین کی، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی طرف سے اشارات دیے تھے وہ ان کی عمر کو دیکھ کر دیے تھے کہ کس انداز میں دنیا سے جائیں گے اور کس انداز میں ان کو خلافتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ ہمارا ایک طبقہ خلافت راشدہ کا نعرہ لگاتا اور اس خلافت راشدہ کو مؤید من النبوت قرار دیتا ہے کہ یہ فیصلہ نبوی فیصلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور اس کے مطابق ہی یہ خلافت آگے بنتی رہی، اگرچہ انتخاب اور ذرائع کو استعمال کیا گیا لیکن حقیقت میں چاہت اور انتخاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ اور اگر یہ بات ہے اور یقیناً اس کے اشارات موجود ہیں تو اس کو صرف صحیح مانا جا سکتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہی نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 2 سال 2.5 سال بعد ہوگا یا 10 سال بعد ہوگا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے تو چوتھے دن فوت ہو جانا ہے تو پھر ان کو خلیفہ چہارم کس لیے بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کو مان کر ہی خلافت راشدہ کی حقیقت کو مانا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام واقف تھے کہ یہ ترتیب ان کی عمر کے لحاظ سے ہوگی اور اس ترتیب میں ہی ان کو خلافت عطا فرمائی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شرط لگا دی الا بلوى تصیبہ کہ ابتلا ہوگا اور پھر عثمان غنی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی شخص زبان اعتراض کی کھولتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفائی پیش کی ہے اور فرمایا الا بلوى تصیبہ کہ جو کچھ ہوگا سارے اس فتنوں کے دور میں عثمان غنی برحق ہوں گے، ان کے خلاف سازشی جو ہے وہ غلطی پر ہوں گے،
جتنے اعتراضات آج لوگوں نے تاریخ کے دامن میں اکٹھے کیے ہوئے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا کہا، آزمائش کہا، اور اس آزمائش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا کہا۔ اگر اس میں وہ الزامات جو لوگوں نے تراشے ہیں سچے ہوتے تو پھر جنت والی بشارت اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کو صاف قرار دیتے ہوئے فرمایا جو کچھ ہوگا وہ اغیار کی سازش ہوگی، میرے عثمان غنی پاک کردار لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے تو اب وہ ایک سائیڈ والی جگہ پر ہو چکی تھی، تو کہاں بیٹھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری طرف جو نصف کنویں کا حصہ تھا اس میں بالکل سنٹر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اب یہاں حق پرست تو ہر بات میں پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، اگر نظر نہ آئے تو پھر الو کو دن کا نصف النہار کا سورج بھی نظر نہ آئے، لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر آیت کائنات کا معنی دریاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو، اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا کہتے ہیں اس میں بھی خبر غیب تھی۔ سعید بن مسیب عام نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہے۔ کہنے لگے اس حدیث سے اول تو ہوں میں نے جو اس کی تعویل کی کہ اس کا مطلب کیا ہے تو فرماتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی ترتیب تھی یہ بتا رہی تھی کہ قبروں کی ترتیب کیا ہوگی۔ ایک طرف تینوں بیٹھے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے سمجھ لیا کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے وہاں ساتھ ہی صدیق اکبر بھی ہوں گے، ساتھ ہی فاروق اعظم بھی ہوں گے، اور پھر جگہ نہیں بچے گی، عثمان غنی ساتھ نہیں ہوں گے، ان کو علیحدہ بقیع کے اندر دفن کیا جائے گا۔ تو یہ جو ترتیب تھی کہ ایک طرف جو جگہ تھی وہ جگہ پر ہو گئی، یہ ہے حق پرستوں کا عقیدہ کہ ہر جہت سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کا ہر کام حکمت پر ہوتا ہے اور ہر کام میں علم کی چمک ہوتی ہے، ہر ادا کے اندر ایک ایسی چمک موجود ہوتی ہے۔ اب اس کو بظاہر عام شخص جو عقیدت سے کوڑا ہے اور جس کا یقین متذبذب ہے وہ کہے گا بس جگہ ہی ایسی تھی، ایک طرف تین بیٹھ گئے ایک طرف ایک بیٹھ گئے۔ نہیں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کہنے لگے اس ترتیب سے اسی دن سرکار نے پیغام دے دیا تھا کہ لوگوں یہ دو یار تو قبر بھی میں میرے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کا عقیدہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار غیب، لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے، اور یہاں تو پورے کا پورا مضمون ہی جدھر دیکھو ہزاروں کی تعداد میں ایسی احادیث ملیں گی، کل پرسوں کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کی اخبار غیب عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت غزوہ احزاب میں شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی، آل پارٹیز اس میں شامل تھیں، اسلام کی مخالف حزب پارٹی کو کہتے ہیں، تو وہ آ گئے تھے۔ یہ سب سے بڑی جسارت تھی کہ ان کو یہ وام تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، کہاں سے اکٹھے ہو کے چلے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے کہ ان کو گھر میں ہی معاذ اللہ مار دیں گے، اور ادھر خندق کھود دی گئی، اور حکمت عملی سے ایسی جنگ اس کا ترتیب اس کی بنائی گئی، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے نصرت بالصبا، اللہ نے تو ہوا کو بھی میرا مددگار بنایا ہے، یعنی ہوا بھی میرے سپاہیوں کی طرح تھی۔ ایک طرف ہے نصرت بالرعب، میری مدد روب سے کی گئی، روب کوئی علیحدہ چیز نہیں، فرما میرا اپنا ہی ہے، اور ایسے ظاہر کرنا چاہتے تھے جس چیز کی طرف بھی مدد کی نسبت ہوگی اللہ کی مخلوقات میں سے وہ مدد کسی اور کی نہیں، وہ میری اپنی مدد ہوگی، جس طرح روب میرا ہے اور میرے ہی مددگار ہے،
ایسے ہی ہوائیں اللہ کی ہیں اور اللہ نے ان کو بھی میری فوج میں داخل کر دیا ہے. نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. فرمایا قوم عاد کو تو پچھم کی ہوا نے نیست و نابود کر دیا تھا، مگر پورب کی ہوا جو مشرق کی ہے، یہ ہوا صبا جو ہے اللہ نے اس کو میری فوج کا سپاہی بنا دیا ہے. لہذا وہ ہوا چلی جس کی وجہ سے احزاب میں دشمنوں کو شکست ہو گئی. مسلمانوں نے مسلسل سینے تان کے اس خندق پہ پہرے دیے اور اتنے سخت حالات بھی آتے رہے، نمازوں کے قضا کا معاملہ بھی درمیان میں آتا رہا. بالآخر فتح ہوئی اور وہ سب مل کے جو یہ چراغ بجھانے آئے تھے خائب و خاسر ہو کر واپس گھروں کو جا رہے تھے اپنا نقصان کروا کے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا اور بہت کم اس کو کسی یہ اردو کے جو مورخین ہیں یہ سیرت نگار انہوں نے لکھا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جب وہ ہینا اجلی الاحزاب من مکہ، جب مکہ شریف سے ان کو دھکیلا جا رہا تھا ان تمام پارٹیوں کو، اس دن میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرما دیا، الان نغزوہم ولا یغزوننا. صحابہ سن لو، آج آخری دن تھا، آج کے بعد یہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہم ان سے لڑنے جائیں گے. نغزوہم، پہلے تو یہ مکہ سے چلتے تھے کہ مدینہ والوں کو جا کے معذلہ مٹا ہے. صحابہ سن لو بات، یہ آخری مرحلہ تھا. آج کے بعد مکہ شریف سے کوئی لشکر ہمیں مٹانے نہیں نکلے گا کہ مدینہ شریف آ جائے. اب قدم ہمارے مکہ شریف کی طرف اٹھیں گے. نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے جا کے جنگیں کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کیسے فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. کیا عجیب الفاظ تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 سال قبل ان کو متنبع کر دیا کہ ہم نے اب یہ مسئلہ طے کر دیا ہے اور تمہاری کمر ٹوٹ چکی ہے. مشرکین مکہ آل پارٹیز کو تم نے ہمارے خلاف شامل کیا اور پھر بھی تم کچھ نہ کر سکے، اور اب میں تمہیں اپنی طرف سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، تم میں اب سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، نہ 5 ہجری میں، نہ 6 میں، نہ 7 میں، نہ 8 میں، نہ 9 میں، نہ 10 میں. تم اب مکہ شریف سے کوئی فوج لے کر مدینہ شریف پر حملہ نہیں کر سکو گے. اب وہ وقت آئے گا کہ ہم ہی جا کے تمہیں ناکو چنے چبائیں گے. کتنا واضح. اور یہ خبریں اگر ہوتی عام محفلوں کے اندر اپنے لحاظ سے ان کی حیثیت اور ہوتی، اگر معمولی سا بھی کوئی پہلو شک ہوتا تو دشمن تو معمولی سی باتوں کو بھی اچھالتے ہیں، کھڑے ہو جاتے. دیکھو ان کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری فوج نہیں جائے گی، چلو ہم چلتے ہیں تاکہ خبر ان کی جھوٹی ہو جائے. اتنا جب تلاش تھی کفار مکہ کو کہ کوئی خبر جھوٹی ثابت کرے، پھر بھی طاقت نہیں پڑی، سکت نہیں آئی، ہو ہی نہیں سکا کہ کوئی لشکر پھر اس انداز میں مدینہ شریف کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہو. نکلے ہیں تو یہ نکلے ہیں، حدیبیہ میں جا پہنچے ہیں تو یہ مکہ شریف کے قرب میں پہنچے ہیں. مدینہ شریف سے نکلنے والی فوج حرم تک جو حدود حرم ہے، کیونکہ حدیبیہ کا ایک حصہ حرم میں بھی شامل ہے، وہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ادھر پہنچے ہیں، وہ نہیں نکل کے مدینہ شریف آئے. اور بالآخر 8 ہجری میں میرے نبی علیہ السلام کا لشکر پہنچا ہے اور کوئی مزاحمت نہیں کر سکا. جن لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا ان کفار مکہ نے، آج وہ لوگ فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہر طرف گونج رہا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جا کے، یہ ہماری طرف کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو ایک بین الاقوامی فورم تھا اس پہ بیان دیا اپنے سارے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے، جتنی پارٹیز تھیں سب کو، اور کہا کہ الان نغزوہم ولا یغزوننا ونسیر الیہم، ہم اب چل کے جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے، یہ اب نہیں آ سکیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوصلے دیے اور یہ علم تھا میرے نبی علیہ السلام کا. سیرت گواہ ہے کہ جو بات کی ہے وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی ہے کہ وہ بعد میں کبھی بھی اٹھ نہ سکے کہ مسلمانوں پہ آ کے حملہ کرے کہ پھر ایک مرتبہ ان کو ختم کرائیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ تھا، آپ نے خبر دی ہے اور وہ خبر واقعے کے مطابق سچی ثابت ہوئی ہے. اس مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی کر دیا، فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. میرے صحابہ سن لو، مکہ شریف میں نے ہمیشہ کے لیے فتح کر دیا ہے. آج کے بعد قیامت تک
مکہ شریف میں پھر کفر کی حکومت نہیں آ سکتی کہ جو میرا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں وہ پھر مکہ شریف پر قابض ہو جائیں. فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، وہ جو ہجرت کا ثواب تھا مکہ سے کرنے کا وہ ختم ہو گیا. اب ہجرت کر کے نہیں جانا، اسی کو ہی گھر بنانا ہے. پہلے جو کر گئے وہ ایک اعزاز تھا کر گئے، لیکن اب جو کلمہ یہاں پڑھ گئے ہیں اور جن سب نے دشمنوں نے بھی آج مان لیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دے دی اور وہ آج تک برقرار ہے اور قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گی. فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، دوسرے مقامات پر تو ہجرت کا وقت آتا رہے گا، کہیں مسلمان تنگ ہو جائیں گے. اب ہجرت کر کے نہیں جانا، اسی کو ہی گھر بنانا ہے. پہلے جو کر گئے وہ ایک اعزاز تھا کر گئے، لیکن اب جو کلمہ یہاں پڑھ گئے ہیں اور جن سب نے دشمنوں نے بھی آج مان لیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دے دی اور وہ آج تک برقرار ہے اور قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گی. فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، دوسرے مقامات پر تو ہجرت کا وقت آتا رہے گا، کہیں مسلمان تنگ ہو جائیں گے، کافر غالب آ جائیں گے، ہجرت جائز ہوگی، ہجرت کا ثواب بھی ملے گا. فرمایا یہ مکہ جو ہے میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے دارالایمان بنا دیا ہے، اب اس کے بعد کبھی بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا موقع نہیں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے مکہ شریف کو میں نے دارالاسلام بنا دیا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک کتنی صدیاں گزری. یہ تو ہوا کہ مسلمانوں میں شمار ہونے والے لوگ جنہوں نے ایک قسم کا تسلط وہاں پہ جمایا، لیکن کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا بت پرست کوئی ایسا کہ جو کلمہ اسلام نہ پڑھتا ہو اور مکہ شریف پر غالب آ جائے اور مکہ شریف کے اوپر حکمرانی کرے اور مکہ شریف کو اپنے تسلط میں رکھ دے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا اور جب اس کو فتح کیا ہے تو ہمیشہ یہ اسلام کے لیے فتح رہے گا. محتشم سامعین حضرات، کیا کیا مشاہدات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کتنی عظیم خبریں ہیں غیب کی اور ڈھکی چھپی باتیں نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر جو بیان کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں بھی موقنات ان ما قال واقع، ایک دو یا ایک دو ہزار نہیں، جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں وہ لاکھوں ہوں تو لاکھوں کی لاکھوں سچی ہوتی ہے. ابن سعد نے اپنی کتاب سنن النبی و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ لکھا ہے. یہ حدیث شریف ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 سے زائد صحابہ کا قافلہ تھا اور چلتے چلتے علاقہ ایسا تھا کہ پانی ملنے کو دور تک بھی نہیں مل رہا تھا، کوئی نشان نہیں تھا پانی کا، اور یہ صحابہ کو تلاش تھی کہ وہاں پہ پڑاؤ کریں جہاں کچھ پانی پینے کو مل جائے. کہتے ہیں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی کھڑی کر دی اور فرمایا سارے یہیں ٹھہرو. صحابہ کہتے ہیں ہم حکم کے پابند تھے لیکن ہماری چاہت یہ تھی کہ یہاں نہ ٹھہرے کیونکہ پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ہم کب سے پیاسے تھے، انتظار تھا کہ کہیں پانی پہ پہنچیں گے تو پانی مل جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حکم دے دیا. کہتے سب نے اپنی سواریاں کھڑی کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب اپنے جو استفسار ہے نگاہوں کا اس سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور اب بھی پانی قریب نظر نہیں آتا تو کیا بنے گا. زبان سے اظہار نہیں ہو رہا لیکن سب کی نگاہیں یہ سوال کر رہی ہیں. صحابہ کہتے ہیں حتی اقبلت انزتن، یہاں تک کہ اچانک ایک بکری رونما ہوئی، چلتی چلتی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلت فاتت، متوجہ ہوئی اور چلتی چلتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. فحالا بہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالا، دودھ نکال کے 400 صحابہ کو پلا دیا جن کو یہ تڑپ تھی کہ کہیں پانی مل جائے. تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تھوڑا صرف پانی نہیں ہم تم کو دودھ پلائیں گے. دودھ پلا کے جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ایک صحابی سے کہنے لگے املکھا ولا تملکھا، اب اس کو باندھ لو بکری کو، یہ تمہاری ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے پاس رہ نہیں سکے گی، یہ تمہاری ہے اور اس کے مالک بن جاؤ. ولا تملکھا، اور میں اپنے علم کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ تم مالک نہیں بن سکو گے. صحابی کہتے ہیں میں نے فوراً اخذت عودن، لکڑی پکڑی
فرکزتھا فی الارض، اس کو زمین میں گاڑا، یعنی جس طرح میخ لگائی جاتی ہے کہ بکری کو باندھوں گا، فاخذت اور باطن، میں نے رسی پکڑی اور میں نے پختگی سے رسی کو اس کے ساتھ باندھ دیا کہ اب جائے گی تو کہاں جائے گی، اتنی موٹی رسی میں ڈالتا ہوں اس کو. کہتے ہیں رات کا وقت تھا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے، ہم بھی سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا، اذن الحبل محلول، وہ رسی کھلی ہوئی تھی اور بکری وہاں پہ موجود نہیں تھی. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بکری جو عجیب طریقے سے آئی تھی اور اس کا دودھ ہم سب نے نوش کیا اور آپ نے مجھے دی تھی کہ املے کھا، اس کے مالک بن جاؤ، میں نے تو اس کو بڑی رسی سے مضبوط باندھا تھا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے خبر نہیں دی تھی، لا تملکھا، کہ تم جو بھی کر لو گے اب اس کو باندھ نہیں سکو گے، باندھو گے تو یہ پھر چلی جائے گی. یعنی ہر لمحے پر، ہر محلے پر سیرت میں یہ بات صحابہ کے سامنے آئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں اللہ اس کو سچا فرما دیتا ہے. یہ 8ویں قسط تھی مسئلہ علم غیب کی. انشاءاللہ ابھی اس کی بہت سی اقساط ہیں. ابھی تک کوئی اعتراض، کوئی نیا میرے پاس نہیں پہنچا. 2-3 اعتراض پہنچے ہیں مگر وہ پرانے جو بچپن سے ہم اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں، تو اعتراضات کا انتظار ہے اور اعتراضات کا جواب انشاءاللہ 10 قسطوں کے بعد اس کو شروع کیا جائے گا. 10 قسطیں پہلے دلائل کی ہوں گی، پھر اعتراضات کا جواب، اور پھر اس کے بعد جس طرح کی صورتحال جتنی اس میں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. اہل سنت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی شانیں نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے دی ہے ان کو سنتے سناتے ہیں تو چہروں پہ نکھار آتا ہے، رونق آتی ہے، تازگی آتی ہے. اور وہی انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب ایسی باتوں کا اظہار ہوتا تھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے جن کو ہمارے دلوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ.